اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں جس موضوع پہ آج گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، آپ نے میری اس ویڈیو کو مکمل طور پہ دیکھنا ہے اور بڑی فراغ دلی سے دیکھنا ہے، سننا ہے۔ دیکھنے اور سننے کے بعد پھر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ مجھے آپ کی واپسی رائے کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو اگر لمبی ہو جائے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو الفاظ میں مختصر طور پر سمیٹنے کی کوشش کروں۔ سامعین محترم، ایک عام سی بات ہمیں سننے میں ملتی ہے، جب ہم کسی بھی مسلمان بھائی کے اوپر یہ فتویٰ لگاتے ہیں یا اسے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام، اولیاء اللہ یا نیک لوگوں کی شان میں گستاخی کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو مجھے آپ سے ایک دستبستہ یہ سوال کرنا ہے کہ اگر آپ کے خیال میں صحابہ کرام، اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کی شان میں کی جانے والی زبانی گستاخی سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو کیا صحابہ کرام، اولیاء اللہ یا نیک لوگوں کے فرمان کو نہ ماننا یا نافرمانی کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا؟ آپ میں سے مجھے کوئی یہ جواب دے سکے گا کہ ہم نے کسی صحابی سے یہ سنا ہو کہ تم جھوٹ بول لو، کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ چاہے تو رزق حلال کھاؤ اور چاہے تو حرام کھاؤ، کسی اولیاء اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ یتیموں کا مال کھا لو، دھوکہ دے کر سودا بیچ لو، کسی پیر نے یہ کہا ہو کہ اپنے مفاد کی خاطر کم تول لو، کوئی بات نہیں، کسی اولیاء اللہ نے، اللہ کے بزرگ نے، اللہ والے نے، کسی پیر نے، کسی صحابہ کرام نے، تابعی نے، کسی تبع تابعی نے یہ فرمایا ہو کہ بھائی تم اپنا الو سیدھا کر لو، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی نہ کرو، ملاوٹ کر لو، کوئی بات نہیں ہے، کسی کا مال چھین لو، کوئی بات نہیں ہے، ظلم و جبر کر لو، کوئی بات نہیں ہے، نماز کو ترک کر دو، کوئی بات نہیں ہے، کسی ایک کی آپ مجھے یہ مثال دے سکتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے لے کر آج تک جتنے بھی نیک لوگ، بزرگ، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی آئے ہیں، کسی نے یہ کہا ہو؟ اگر نہیں کہا تو کیا کہا انہوں نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دی ہیں نا، جس میں آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ آپ نے کبھی اپنے بیٹے پہ کفر کا فتویٰ لگایا جو نماز کے نزدیک نہیں جاتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے، ہم میں سے نہیں کا مطلب وہ مسلمان نہیں۔
تو آپ نے کسی اپنے کو، رشتہ دار کو، محلے والے کو، شہر والے کو کبھی یہ فتویٰ لگایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور تم ملاوٹ کرتے ہو، تم تو مسلمان نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا جو آدمی میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کو بدظن کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا لوگوں کو ایسے کرتے ہوئے؟ آپ نے فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں فرمان یاد نہیں؟ اگر یاد ہے تو صرف یہ، میں یہ نہیں کہتا، میں دفاع نہیں کرتا اس آدمی کا جو نعوذ باللہ کسی صحابہ کرام کے حق میں، کسی اولیاء اللہ کے حق میں، یا کسی نیک بزرگ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، میں قطعاً اس کی وکالت نہیں کرتا۔ شان میں گستاخی اگر اس نے زبان سے کر دی ہے، بھول کے کر دی ہے، سیون کر دی ہے، یا جان بوجھ کے کر دی ہے، ہم تو اپنے اسلاف انبیاء کرام سے لے کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، نیک بزرگ، ولی، پیر، ہم تو سب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ایک عام سی مثال، میری ایک گزارش بڑے غور سے سنیے گا۔ آپ کا ایک ملازم ہے، وہ جب بھی آپ سے ملتا ہے وہ آپ کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہے، جی ہاں جی سیٹھ سائیں سر، آپ کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، آپ کی شکل بڑی اچھی ہے، آپ بڑے غریب پرور ہیں، میری جان آپ پہ فدا، میں آپ کے لیے حکم کریں کیا کروں، میری جان قربان۔ اور جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اسے کہہ کے جاتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں کام کرنا ہے، فلاں فلاں سودا لے کے آنا ہے، فلاں چیز کو فلاں جگہ پہ رکھنا ہے، اور جب آپ واپس آتے ہیں نہ تو اس نے وہ صحیح طور پہ، اچھے طور پہ سودا سر منگوایا وہ اچھا ہے، نہ جو آپ نے اس کے کام ذمہ لگائے تھے وہ اس نے آسان طریقے سے کیے، اور گیٹ پہ داخل ہوتے ہی وہ آپ کو سلوٹ بھی مارتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا نوکر ہے جو جب آپ کو اسے بازار بھیجتے ہیں وہ بڑا چھانٹ پٹک کر بڑے آسان طریقے سے مناسب دام پہ آپ کے لیے شاپنگ کر کے آتا ہے، آپ کے کپڑے، بیڈ، رہائش کا انتظام بڑے آسان طریقے سے کرتا ہے، جو حکم آپ اسے دیتے ہیں وہ اچھے طریقے سے بجا لاتا ہے، آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے گھر کا اور آپ کے گھر کی عزت و آبرو کا خیال رکھتا ہے، اور اب آپ کی ان تمام املاک کو اپنی جان سے زیادہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور کبھی کبھار وہ ایسے ہی آپ کے سامنے اونچی آواز سے بول لیتا ہے، گستاخانہ کلمے کہہ لیتا ہے، اور تلخی میں آ جاتا ہے، بے جا تلخی میں آ جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، آپ پہلے والے نوکر کو پسند کریں گے یا دوسرے والے کو جو کبھی کبھار رف بول لیتا ہے، بونگی مار لیتا ہے، لیکن کام بڑی ایمانداری سے کرتا ہے، دل جمعی سے کرتا ہے، ذمہ داری سے کرتا ہے، آپ کی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے عدم موجودگی میں آپ کے گھر بار، عزت و آبرو کا خیال رکھتا ہے؟ کیا آپ اس نوکر کو پسند کریں گے یا اس کو جو آپ کی تعریفوں کے تو پل باندھ دیتا ہے، آتے ہی آپ کو سلوٹ بھی مارتا ہے، لیکن اس کا ہر کام اس کی خامی ہے، ہر کام میں کمی ہے، غیر ذمہ داری ہے؟ تو آپ کس نوکر کو زیادہ پسند کریں گے؟ میرے بھائیوں، ہر آدمی میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہم کسی کے زبانی چلو
ایک آدمی ہے، اس نے سہون کہہ دیا یا جھوٹ غیر ارادی طور پہ اس کے منہ سے نکل گیا، یا اس نے جان بوجھ کے بھی کہہ دیا، اس کی فیور نہیں ہے، اس کی وکالت نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بڑوں کا احترام، جو بڑوں کا بے گستاخ ہے وہ بھی باادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، جو بڑوں کا بھی گستاخ ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بات پوچھ کریں گے۔ لیکن ہم ایسی بات پہ تو اڑ جاتے ہیں، ان لوگوں کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی ہمارے گھر میں، ہمارے ماتحت لوگ، ہمارے عزیز، ہمارے محلے کے، ہمارے جاننے والے، ہمارے دوست سب، جو صبح سے شام تک اللہ کی، اللہ کے رسول کی، صحابہ کرام کی، نیک لوگوں کی، اولیاء اللہ کی، اللہ والوں کی کسی فرمان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ ٹھیک ہے۔ اور جو ایک بات، دو باتیں یا چند ایک بات اس کے منہ سے نکل گئی یا اسے نکال دی، اس کے ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ اسے کسی نے حق دیا ہے کہ وہ کسی کی گستاخی کرے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا برداشت سے کام لیں، اس کی اصلاح کی بجائے ان برائیوں کی اصلاح کیجیے جن میں آج ہم غرق ہو چکے ہیں۔ معاشرہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ کوئی ایک برائی بتا دیں جو آج ہم میں نہیں، اور کوئی ایک اچھائی بتا دیں، نہ تو بحیثیت قوم ہم ایک ہیں، نہ بحیثیت مسلمان ہم سچے مسلمان ہیں۔ ایک معاشرے کے فرد کی حیثیت سے بھی ہم اپنے حقوق، اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور کے لیے حقیقت حق پہ آ جائیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول، نیک لوگوں، اولیاء اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے بھی ہم مسلمان ہیں، تو ایک آدمی وہ اس میں پتہ نہیں کتنی اچھائیاں ہوں گی، ہم نہیں جانتے، اور اگر اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے تو اس کے لیے تو ہمارا فتویٰ تیار ہے۔ اپنی ذات کی اصلاح کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے، معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے، لوگوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی اور اچھے اخلاق اور کردار سے ملیے، تاکہ آپ انہیں اپنی بات کو کنوے کر سکیں، سمجھا سکیں۔ اپنے آپ کو بدلیے، اسلام کے مطابق ڈھالیے، اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اصول، اسوہ حسنہ فرامین، اس پر عمل کی ترغیب دیجیے۔ معاشرے میں نفرت کو فروغ نہ دیجیے، بلکہ رواداری اور محبت کو فروغ دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔